بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے جو کھجور لی، میں نے جو کھجور ہاتھ میں لی تو قسم اللہ کی ایسی کھجور پورے مدینے میں نظر نہیں آتی تھی. کون سی کھجور بتاؤں آپ کو؟ اجوا. کون سی کھجور؟ اجوا کھجور اس سے پہلے مدینے میں نہیں تھی. آج بھی اجوا کھجور سب سے مہنگی کھجور ہے. اس سے پہلے مدینے میں اجوا کھجور نہیں تھی. ارے قربان جاؤ، سلمان کے صدقے اللہ نے اجوا کھجور کو جنت سے اتار دیا. حضرت سلمان فارسی سننا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجیب بات لکھی. ہاں میرے دوستو، عجیب بات لکھی. مدینہ منورہ ہے، ہٹے کٹے اور لمبے چوڑے. حضرت سلمان فارسی کے بارے میں لکھا ماشاءاللہ بہت لمبے تھے. ہاں بہت لمبے اور ماشاءاللہ بڑے، بہت ہی زبردست تندرست آدمی تھے. کون؟ حضرت سلمان. حضرت سلمان آ گئے مدینے میں آئے، لیکن مدینے میں آئے نا تو ایک یہودی کے غلام تھے. کس کے غلام تھے؟ اور وہ یہودی کے بارے میں لکھا بہت بڑا کاروباری تھا، بڑا تجارت والا تھا، بڑا بزنس والا تھا. مدینے کی معلوم نہیں کتنی ایکڑ زمینوں کا مالک تھا. کون وہ یہودی. لیکن تھا بالکل دبلا، بالکل دبلا پتلا. وہ کیا کرتا تھا دن بھر اپنا کام کرتا تھا. سلمان فارسی کے پاس کام کراتا تھا، لیکن شام ہوتی، سننا، وہ یہودی کیا کرتا، شام ہوتی تو یوں بیٹھتا تھا اور سامنے سلمان فارسی کو کہتا بیٹھ جا. اب یہ بیچارہ دبلا پتلا اور سلمان فارسی ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے، اور یہ کیا کرتا، بس سارا کام تو ہو گیا، سارا حساب کتاب ہو گیا. اب یہ یہودی بیٹھ کے محمد کو گالی دیتا. پہلی گالی دیتا، دوسری گالی دیتا، تیسری گالی دیتا، چوتھی گالی دیتا. بتاؤ سلمان فارسی کو برداشت ہوگا؟ ارے سلمان جیسے سلمان کو برداشت ہوگا؟ حضرت سلمان فارسی تڑپتے، لیکن جب سلمان فارسی کو غصہ آتا آگے بڑھتے اور اس کے کپڑے کو یوں پکڑ لیتے. جیسے اس کے کپڑے کو پکڑتے وہ زور سے چلاتا، او مدینہ والو، او خیبر والو، آ جاؤ، یہ دیکھو غلام. اپنے آقا کے اوپر ہاتھ اٹھاتا. اب پورا محلہ جمع ہوتا اور حضرت سلمان فارسی کو خوب مارتا. رات ہو جاتی، سو جاتے، روتے روتے سو جاتے. دوسرے دن یہی معاملہ، تیسرے دن یہی معاملہ، چوتھے دن یہی معاملہ. میرے دوستوں لکھا 4 مہینے گزر گئے. کتنے؟ 4 اشہر. کتنے مہینے گزر گئے؟ سلمان فارسی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ روز مار کھا کے سوتے. لیکن ایک دن تو کیا ہو گیا، 4 مہینے کے بعد وہ یہودی ایسا ہی بیٹھا اور تھا کیسا؟ سنگل باڈی، بالکل دبلا پتلا یوں بیٹھا. اور اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خراب گالی دی، حضرت سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا. سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا. حضرت سلمان فارسی نے زور سے منہ پہ تھپڑ مار دیا. اب میرے دوستوں جب تھپڑ مارا تو ظاہری بات ہے وہ تو تھا ہی. ویسے لکھا 400 یہودی نے آ کر حضرت سلمان فارسی کو مارا. کتنے یہودیوں نے آ کر؟ اور اتنا مارا بدن کا کوئی ٹکڑا نہیں چھوڑا جہاں سے خون کا قطرہ نہ ٹپکتا ہو. وہ حضرت سلمان فارسی بیچارہ مار کھایا ہوا کیا کیا، آج گھر پر نہیں گئے. سلمان فارسی آج رات کو چلے. رات کو میرے دوست، رات کو سناٹا چھایا تھا. کہاں پر جا رہے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے. میرے دوست سلمان فارسی دور سے آ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، سلمان کی نظر نبی پر پڑی. وہیں سے سلمان رونے لگے. ارے میرے دوستو اتنا لمبا چوڑا ہٹا کٹا آدمی روئے اور پورا بدن لہو سے خون سے بہ رہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو کہا سلمان کہیں گر گیا، کہیں چوٹ آ گئی. سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول 4 مہینے سے ایک بات چھپا تھا، میں نے کبھی آپ کو بتایا نہیں. اور پھر پوری داستان سنائی کہ یہ تو آپ کی محبت میں مار کھا کے آیا اور 400 یہودیوں نے مل کر مجھ کو مارا. ارے میرے دوستو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لوٹے میں پانی لے کر آئے. کہو سبحان اللہ. ایک لوٹے میں پانی لے کر آئے اور کہا سلمان بیٹھا رہے، آج تیرے زخم کو دھلانے والا تیرا نبی ہوگا، تیرے زخم کے مرہم پٹی کرنے والا تیرا. تو حضرت سلمان کام گئے، اللہ کے رسول میرا خون آپ کے مبارک ہاتھوں پر اچھا نہیں لگتا. ہمارے نبی نے کہا میرا آرڈر ہے، اگر تو محبت میں سچا ہے تو بیٹھا رہے، آج تیرے ایک ایک زخم کو میں دھلتا رہوں گا. میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے پورے بدن کو دھلا. اوہو میرے دوستو نبی کا ہاتھ پڑتا ہوگا تو بدن کیسا چمکتا ہوگا. حضرت سلمان فارسی کا بدن چمکتا گیا. ارے میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان جا، وہ تیرا آقا ہے، جا وہ تیرا آقا ہے اور آقا کی خدمت کرنا ضروری ہے. جا چلا جا، لیکن میری 3 باتیں سن کر جا. کتنی باتیں سن کر جا؟ 3 باتیں سن کر جا. آج جو تو حال میں آیا ہے میں 3 باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے سلمان، اے سلمان ساری دنیا جنت کا انتظار کرتی ہے اور جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. اور کہا دوسری بات انا من سلمان و سلمان منی. ہمارے آقا نے فرمایا اے سلمان فکر مت کرنا، آج سے میں وعدہ کرتا تو میرا بن گیا، آج سے میں تیرا بن گیا. جب میرے گھر والوں کا نام لیا جائے گا اس میں تیرا بھی نام آئے گا. نبی کا گھر والا ہونا نصیب ہو گیا، جنت بھی مل گئی. اور تیسری بات ہمارے نبی نے پیار محبت سے کہا جا سلمان
اب وہ یہودی کتنا بھی گالی دیوے جوش میں آنا نہیں, ہاتھ اٹھانا نہیں, صبر صبر, اللہ راستہ گئے. کون گئے؟ حضرت سلمان. بھائی میں ذرا جلدی بتاتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہودی کے پاس گئے. میرے دوستو یہودی نے وہی اپنی عادت کے مطابق اس نے وہی کام کیا. شام ہو گئی, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے لگا. ایک دن اور گزر گیا, حضرت سلمان نے صبر کیا. دوسرا دن گزر گیا, سلمان نے صبر کیا. تیسرا دن آیا, پھر اس یہودی نے اتنی خطرناک گالی دی, سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا, کھڑے ہو گئے اور زور سے تھپڑ مارا. پھر وہ زمین پر, پھر وہی معاملہ. 400 یہودی آ گئے, زیادہ آ گئے, اور سب نے مل کر مارا. اور سلمان فارسی کہاں پر گئے؟ ارے کہاں گئے؟ نبی کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان پھر مار کھا کر آیا, آج پھر مار کھا کر آیا. حضرت سلمان فارسی نے پوری داستان بتا دی. تو نبی نے کہا میں نے کہا تھا صبر کرنا, اے سلمان میں نے کہا تھا صبر کرنا, تو نے صبر نہیں کیا. حضرت سلمان فارسی کے اندر ایمان کا جوش تھا, کہو سبحان اللہ. ایمان کا جوش تھا, کہو سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی نے کہا میرے نبی, اے میرے نبی, تم کہو کہ صبر کر صبر کر صبر کر, لیکن جب آپ کو کوئی گالی دیتا تو سلمان کا ایمان صبر نہیں کرتا ہے. سلمان کا ایمان صبر نہیں کرتا. اور اے میرے نبی تم پھر بھیجو گے اور پھر وہ مجھ کو گالی دے گا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں سب برداشت کروں گا, میرے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, برداشت کروں گا, لیکن آپ کو گالی دے گا تو پھر تھپڑ ماروں گا. بلبل کو نہ کر پابند سکوت و خاموشی. شاعر کیا کہتا؟ بلبل کو نہ کر پابند سکوت و خاموشی, جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی. تو میرے دوستو حضرت سلمان فارسی نے کہا اب تو صبر کرنے والا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے اس کا ایمان تو بڑا مضبوط ہے, سب برداشت کرے, لیکن نبی کے خلاف آواز برداشت. اور ہم کو ایسا ہی ہونا چاہیے. کیوں اتنا دھیرے دھیرے بول رہے ہو؟ ارے کون ایسا ہی. ارے ہاں میں کہتا ہوں میرے دوستوں سب برداشت کرے, مار لے, ہم کو مار لے, قتل کر دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, ارے ہمارے بچوں کے ٹکڑے کر دے, ہماری بیویوں کے ٹکڑے کر دے, ہمارے خاندان کو نیست نابود کر دے, سب برداشت ہوگا. لیکن نبی, میرے نبی کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. میں کہوں ہم برداشت. حضرت سلمان نے بھی یہی کہا. ہمارے نبی سمجھ گئے کہ اب یہ برداشت کرنے والا. اب سننا میرے دوستو, ہمارے نبی نے کیا کہا ہے, سلمان ادھر اب صبر وبر مت کر, جا تیرے آقا کے پاس جا, اور اس کو کہ کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا منظور کر لے اور تو آزاد ہو جا. اس کو کہہ دے کیا مانگتا ہے, وہ جو مانگے گا تو نہیں دے گا سلمان, میں دے دوں گا اور تجھے آزاد کراؤں گا. اور سلمان فکر مت کرنا, یہودی کی غلامی سے چھوٹے گا, آقا کی غلامی میں آ جائے گا. نبی کی غلامی سے بڑھ کر. حضرت سلمان فارسی تو اچھل گئے جیسا چھوٹا بچہ کیسا اچھلتا. حضرت سلمان فارسی اچھل گئے اور اچھلتے اچھلتے جا رہے, اے یہودی مانگ کیا مانگتا, اب تیری غلامی گئی, میرے نبی کی غلامی آئی. یہ کہتا سیدھے پہنچ گیا اپنے آقا کے پاس. وہ دبلا پتلا اس کو اٹھایا, اٹھ وہ اٹھا کہا مانگ, کیا مانگتا, آج تو مانگے گا میں دوں گا. تو یہودی نے کیا کہا, تو فقیر آدمی کیا دے گا, تو فقیر آدمی, تیرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں, 1 درہم نہیں, 1 دینار نہیں, تو مجھے کیا دے گا. کہا میں تھوڑی دوں گا, تو مانگتا جا, میں کچھ نہیں دوں گا, پیچھے سے میرا نبی دیتا رہے گا. کوئی یہودی بھی سمجھ گیا کہ ان کا آقا تو دے سکتا ہے. ارے دے سکتا کہ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ یہودی کو بھی اتنا تو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے. وہ ایمان نہ لاوے وہ الگ بات ہے, لیکن اتنا تو معلوم تھا کہ وہ, یہ بات سمجھنا, یہودی مدینے کے ہر یہودی کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے, لیکن ایمان لاتے. قرآن میں لکھا وہ نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. باپ بیٹے کو پہچاننے میں شک نہیں کرتا, ویسا یہ نبی کو پہچاننے میں شک کرتے. قرآن میں لکھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. رب العالمین نے فرمایا یہ یہود و نصارا جن کو ہم نے کتاب آسمان سے دی, یہ میرے نبی کو ایسا پہچانتے جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے, لیکن حسد کی وجہ سے ایمان نہیں. وہ یہودی سمجھ گیا کہ میں کچھ بھی مانگوں گا سلمان تو مجھ کو نہیں دے گا, لیکن سلمان کا, کہو نا زور سے, یہودی بڑا چالاک تھا. ارے کہو یہودی بڑا تھا. کیسا, سنگل باڈی, دبلا, لیکن بڑا چالاک. اڑ گیا سلمان کو کہا چل تو کہتا نا آج میں بولتا ہوں, بتا تو دیتا کہ نہیں دیتا. حضرت سلمان نے کہا چل جہاں لے جاتا چل. اپنی زمین پر لے گیا, وہ معلوم نہیں وہ کتنی بڑی زمین, مدینے پاک کی کتنی بڑی زمین, وہاں لے گیا اور لے کر جا کر کہا سن, اگر تو آزاد ہونا چاہتا, کون کہتا ہے, اگر سلمان تو آزاد ہونا چاہتا ہے تو یہ زمین دکھ رہی. سلمان نے کہا
کہا میری شرطیں سن, مجھے 3 دن اور 3 رات میں, کتنے 3 دن اور 3 رات میں اس زمین پر 300 کھجور کے درخت چاہیے. کیسے 3 دن اور 3 رات میں مجھے 300 کھجور کے درخت چاہیے, پہلی شرط. اور دوسری شرط کھجور پکی ہوئی ہونی چاہیے. اور تیسری شرط ایسی کھجور ہونی چاہیے جو پورے مدینے میں کہیں نہ ملتی ہو. اگر یہ ہو گیا تو آزاد, اور اگر نہیں ہوا تو جیسے روزانہ غلامی میری کرتا میری غلامی کرتا رہنا. یہ کہہ کر وہ یہودی سلمان فارسی وہیں زمین پر بیٹھے اور سوچ رہے کہ میری مقدر میں آزاد ہونا. لیکن بھائی کھجور کے درخت لگانا کوئی آسان ہے؟ ارے 3 دن اور 3 رات میں کھجور کے درخت لگا بھی دو اور وہ پک بھی جاوے اور کھجوریں بھی پک جاوے اور کھجور میں خوشبو بھی آوے اور کھجور ایسی جو کئی مدینے میں نہ ملے اور پکی ہوئی کھجور ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میرے مقدر میں آزادی. ارے کہو نا میرے مقدر میں آزادی. وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے میں بیکار اچھلتا تھا کہ یہودی کی غلامی سے چھوٹ گیا, نبی کی غلامی میں چلا گیا. ارے میں نبی کی غلامی میں نہیں جاؤں گا. حضرت سلمان فارسی وہیں بیٹھے لیکن دل میں خیال آیا کہ سلمان کب تک بیٹھا رہے گا, کم از کم نبی کو خبر تو کر دے. ارے نبی کو خبر تو کر دے, چاہے آزادی نہ ہو لیکن نبی کو خبر تو کر دے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور دوڑے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ہمارے نبی مسکرانے لگے, کہنے لگے سلمان بتا کیا مانگتا ہے؟ جو مانگتا ہے آج میں دوں گا اور تجھے آزاد کراؤں گا. حضرت سلمان فارسی رو پڑے, کہا میں آزاد نہیں ہوں گا. اے میرے نبی میں آزاد, کہا کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت سلمان نے کہا باقی رہنے دو, باقی میں آزاد ہونے والا. ہمارے نبی نے کہا کہہ تو صحیح, اس یہودی نے کیا مانگا؟ کہا اس نے مانگا ہے ایک زمین میں کتنے درخت؟ 300. کس کے درخت؟ کھجور کے درخت. کھجور کیسی ہونی چاہیے؟ پکی ہونی چاہیے, اور ایسی کھجور ہونی چاہیے جو مدینے میں. شام کا وقت تھا, اثر مغرب کا کچھ وقت ہوگا. سلمان فارسی نے آ کر کہہ دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, مسکرا کر کہا اور کچھ مانگا ہے؟ اتنا ہی مانگا؟ 300 کھجور کے درخت مانگے, کھجور پکی ہوئی مانگی اور مدینے کی اچھی کھجور اور کچھ مانگا؟ حضرت سلمان نے کہا اور کچھ نہیں مانگا, لیکن اتنا بھی کہاں سے لا کر دیں گے, اس لیے کہ آج پہلا دن, کل دوسرا دن, پھر تیسرا دن, اور 300 کھجور کے درخت اور کھجور پکی ہو. ہمارے نبی نے فرمایا سلمان خوش ہو جا, یہ بھی ہو جائے گا. ارے زور سے کہو نا سبحان اللہ. ہاں میں کہتا ہوں شام کا اثر مغرب کا وقت تھا. سلمان فارسی تو بالکل نبی کے بازو میں بیٹھ گئے کہ ابھی کیا کریں گے بھائی, ابھی نبی کیا کریں گے؟ سب صحابہ کو کہیں گے چلو آ جاؤ کلہاڑی لے کے آ جاؤ, چلو زمین پر چلو, کھیتی کرو, 3 دن میں 300 درخت بناؤ اور کھجور کو پکاؤ. ہمارے حضرت سلمان سمجھے کہ ابھی سارے صحابہ کو جمع کریں گے اور میری آزادی ہوگی. لیکن حضرت سلمان کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا, مغرب کا وقت ہو گیا, عشاء کا وقت ہو گیا, میرے نبی کاموں میں مشغول رہے. سلمان کہتے ہیں قسم اللہ کی میری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں, میری طرف نبی دیکھنے. حضرت سلمان فارسی کہتے جب بہت دیر ہو گئی, رات کو بہت دیر ہو گئی, تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر ہاتھ رکھا کہ نبی میں سلمان, اے نبی میں. ہمارے نبی نے کہا عارف ہو کر جانتا ہوں. سلمان کیا ہوا؟ کہا 300 درخت. ہمارے نبی نے کہا ہاں سلمان 300 درخت, چل میرے ساتھ چل. کہاں ہے زمین, کہاں ہے؟ رات کو اندھیرے میں, چل میرے ساتھ چل. کہاں ہے زمین, کہاں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کلہاڑی ڈھونڈنے لگا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا. نبی نے کہا کیا کرتا؟ کہا کچھ وہ خود نہیں. کہا چل میرے ساتھ چل, میرے ساتھ چل. اب ہمارے نبی بھائی ساتھ میں کہو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے, سلمان بھی ساتھ میں چلے. اب ہمارے نبی بھی چل رہے, سلمان فارسی بھی چل رہے. اس زمین پر پہنچ گئے, وہ یہودی کی لمبی چوڑی زمین. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میرے نبی یہاں سے زمین شروع ہوتی ہے, وہاں پر زمین ختم ہوتی ہے. 3 دن اور 3 رات میں 300 کھجور کے درخت کو لگانا, کھجور پکی ہوئی ہو اور مدینے میں ایسی کھجور نہ ہو. جب حضرت سلمان نے رو کے سب کہا, ہمارے نبی مسکرائے. کہا سلمان عندک کساؤن, تیرے پاس کوئی چادر وادر ہے؟ اب وہ سلمان کے پاس ایک چادر تھی, لمبی چادر ہی. کہا ہے اللہ کے رسول یہ چادر. کہا بچھا چادر بچھا. حضرت سلمان نے چادر بچھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نم یا سلمان, اے سلمان سو جا. سلمان ارے زمین پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. کہا چادر بچھا. اور سلمان نے کہا آپ اکیلے کرو گے کام, آپ اکیلے کام. ہمارے نبی نے کہا نہ بھائی نہ, تو سوئے گا میں بھی سو جاؤں گا. ارے انت تنام انا ایدن انام, تو سو جائے گا. تو حضرت سلمان نے کہا آپ بھی سو جائیں گے میں بھی سو جاؤں گا, تو کام کون کرے گا؟ یہ کام یہ 300 درخت اللہ کے رسول, اور آپ کہہ رہے چادر بچھا سو جا اور میں بھی سو جاؤں. حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے